جزیروں کی نگرانی کریں. یہ نہ ہو کہ ہم جزیروں کے لیے لڑتے رہیں اور پتہ چلے کہ وہ تو بک چکی ہے. مولانا حیدری صاحب کے بیان کا اصل مطلب یہی تھا کہ آپ نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا اور ہم آپ کے سپاہی بن کر آپ کے حق کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میرے محترم دوستو، آج کا یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اور عوامی اسمبلی کے عنوان سے ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ جعلی اسمبلیاں ہیں. صرف یہ نہیں کہ ووٹوں میں ہیر پھیر کیا گیا، یہ نہیں کہ ووٹ کے بکسے تبدیل کیے گئے، باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. سندھ کی اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سودا ہوا. اور چونکہ ہم ان کے لیے رکاوٹ بن سکتے تھے، ہم ان کے لیے خطرہ تھے، تب جمعیت کو ہروانا یہ ان کے ان مقاصد میں شامل تھا کہ جمعیت اگر بڑی قوت کے ساتھ، جتنا عوام کا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ اسمبلیوں میں آتی ہے تو پھر ہم نہ جزیرے بیچ سکیں گے، نہ ایوان صدر حاصل کر سکیں گے، اور نہ ہم صوبے کی اسمبلی حاصل کر سکیں گے. اب یاد رکھو، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن پاکستان کی وفاداری کا معیار کچھ اور ہے. یہاں ملک سے وفاداری، اپنی مٹی سے وفاداری، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ نہیں چاٹو گے. یہاں افسر شاہی کی نوکری کرنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی، تب آپ کو پاکستانی تسلیم کیا جائے گا. ورنہ میں تو آج یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گناہ کیا ہیں، ذرا ہمیں بتا تو دیے جائیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں، فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کا فیصلہ ہوا تو ہم نے کہا کہ آپریشن کی حکمت عملی کام نہیں آئے گی. ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا تو یہ بہت بڑا گناہ تھا. لیکن اگر واقعی ان کی بات صحیح تھی تو 2009-2010 میں اس کا فیصلہ ہوا اور انہوں نے آپریشن شروع کیے. تمام قبائل کو اپنے ہی ملک میں 2-3 سال تک مہاجر بنایا رکھا. آج بھی جب وہ لوگ دربدر ہوئے ہیں، آج بھی وہ دربدر ہیں، ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے اپنی زندگی بنانے کے لیے. قبائل برباد ہو گئے، تباہی مچ گئی، بے گھر ہو گئے. عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں، وہ بیچارے جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، ان بیچاروں کو بازاروں میں بھیک مانگنی پڑی. اور آج پوچھتا ہوں کہ تمہاری وہ حکمت عملی جس کے تحت تم نے آپریشن شروع کیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، آج ہم 2010 کے بعد
آج 2024 میں ہم بیٹھے ہیں، کیا قبائلی علاقوں میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، یہاں تک کہ کراچی میں اور سندھ میں، کیا آج وہ دہشت گردی جس کو تم دہشت گردی کہا کرتے ہو وہ کئی چند زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ بہت بڑھ گئی ہے۔ باجوہ صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے، اربوں روپے اس پر خرچ کر دیے ہیں، نہ کوئی افغانستان جا سکے گا اور نہ یہاں آ سکے گا۔ پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے۔ اور پھر آج وہ باڑ کدھر ہے؟ کہاں ہے وہ باڑ؟ آج تو 1 انچ پر بھی کوئی باڑ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اربوں روپے کس بات پہ خرچ کیے؟ اور آج جب افغانستان میں امارت اسلامیہ کی حکومت قائم ہوئی تو وہ پاکستانی نوجوان مسلح گروپ اس سے کہیں بڑی قوت کے ساتھ پاکستان میں واپس آ گئے۔ میں سرحد کو محفوظ رکھنے والی پاکستان کی بہادر فوج سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب سرحد کو پہ کھڑے تھے، باڑ لگا ہوا ہے، تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد میں واپس کیسے آ گئے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نہ تم ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے سنجیدہ ہو اور نہ تمہاری حکمت عملی جائے۔ تم امریکہ کے اصول پہ چلتے ہو۔ امریکہ کا دنیا کے لیے اصول یہ ہے کہ وہاں پر دہشت گردی ہو اور ہم کہیں کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور ہمیں وہاں فوج بھیجنے کا جواب مل جائے۔ لہذا پوری دنیا میں اور خاص طور پر اسلامی دنیا میں امریکہ اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے، اپنی قوت وہاں پہنچانے کے لیے جواز کے طور پر دہشت گرد تنظیموں کے وجود کو ضروری سمجھتا ہے۔ جھوٹ نہ بولو لوگوں کے ساتھ۔ مسلسل آپ کے رویوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، کب تک دھوکہ دیتے رہو گے انسانیت کو؟ اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اساس دوسری بات کہ اسلامی دنیا کے ممالک کو توڑو اور چھوٹے چھوٹے ممالک بناؤ تاکہ ان کے مفادات پر ہم قبضہ کر سکیں۔ تو پھر یہی ہوگا کہ فلسطین میں میرا فلسطینی بھائی وہ شہید ہوگا، بارود کی آگ برس رہی ہوگی، 7 مہینے کے اندر وہاں پر 45,000 ہمارے بے گناہ مسلمان بھائی، بچے، بوڑھے، خواتین، بہنیں، مائیں وہ شہید ہو جائیں گی، ملبوں کی طرح ڈھیر ہو جائیں گی۔ لیکن یہ لوگ اب اس قابل نہیں رہے۔ ہمارا ہر اسلامی ملک آج امریکہ کے قبضے میں ہے۔ کہتے ہیں پاکستان بڑا ملک ہے، بالکل بڑا ملک ہے۔ پاکستان صلاحیتوں والا ملک ہے، بالکل صلاحیتوں والا ملک ہے۔ لیکن پاکستان ہر چند کے صلاحیتوں والا ملک ہے، وسائل کا ملک ہے، ایک بڑی فوج رکھتی ہے، لیکن پاکستان سے توقع نہ رکھی جائے جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حکمران ہے، سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ دنیائی اسلام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے توقع مت رکھو۔ جب انقلاب لائیں گے اور ہم اس ملک کے حکمران ہوں گے، پھر انشاءاللہ پاکستان عملی طور پر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام